الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ علم حدیث کے موضوع کے لحاظ سے پہلے عمدۃ القاری سے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ موضوع ہے فموضوع علم الحدیث و ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر اعتراض کیا ہے امام قورانی نے الکوثر الجاری کے اندر، الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، اس کے اندر احمد بن اسماعیل قورانی شافعی ثم الحنفی صفحہ نمبر 24 پر جلد نمبر 1 میں فَإِن قُلْتَ مَا مَوْضُوعُ عِلْمِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ تَمَایُّزَ الْعُلُومِ إِنَّمَا يَكُونُ بِتَمَایُّزِ الْمَوْضُوعَاتِ، کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے، اس واسطے کہ علوم کا ایک دوسرے سے جو امتیاز ہے وہ موضوع کے امتیاز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں قُلْتُ ذَكَرُوا أَنَّ مَوْضُوعَهُ ذَاتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول، کہ محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ علم حدیث کا موضوع ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں وَهَذَا غَلَطٌ، کہ یہ جو موضوع بیان کیا جاتا ہے علم حدیث کا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اذ لا یبحث فی علم الحدیث اما یلحق ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو موضوع کی تعریف ہے ما یبحث فی العلم عن عوارضہ الذاتیہ، کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ کسی علم کا موضوع ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ علم حدیث میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز لاحق ہوتی ہے اس کی بحث نہیں ہوتی، بل اما یلحق اقوالہ و افعالہ من الاتصال والانقطاع والوقف والرفع وغیر ذالک، کہ علم حدیث میں اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عوارض ہیں ان کو جو چیز لاحق ہوتی ہے کہ یہ قول متصل ہے یا منقطع ہے یا موقوف ہے یا مرفوع ہے، تو یہ اقوال و افعال کے جو عوارض ہیں ان سے بحث ہوتی ہے۔ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عوارض ہیں، یعنی عوارض کیا ہیں، اتصال، انقطاع وغیرہ، ان سے علم حدیث میں بحث کی جاتی ہے۔ تو جس کے عوارض سے بحث ہو وہ موضوع ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو موضوع ہے وہ یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرار دیا جائے۔ تو اس بنیاد پر ان بہت سے محدثین نے وہی موضوع بیان کیا ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا۔ تو ان کی بات امام قورانی کی زیادہ واضح ہے، جو انہوں نے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عوارض ہیں ان کے لحاظ سے چونکہ بات ہوتی ہے، تو پھر موضوع بنے گا جو ہے وہ اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ بخاری شریف کا مکمل نام، یعنی اصولی طور پر یا اصطلاحی طور پر اگر کوئی پوچھے
کہ بخاری شریف کا نام کیا ہے، تو الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ تو نام میں سب سے پہلے ہے لفظ جامع، ایسی جامع جو کہ صحیح ہے اور مسند ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام سے۔ تو سنن کا جو حدیث پر عطف ہے یہ خاص کا عطف ہے عام کے اوپر، چونکہ حدیث کے اندر بھی سنن جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جامع اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 8 اشیاء موجود ہیں۔ نمبر 1 سیر، سیر سے مراد ہے کتاب المغازی۔ نمبر 2 آداب، نمبر 3 تفسیر، نمبر 4 عقائد، نمبر 5 فتن، نمبر 6 اشراط یعنی اشراط الساعہ قیامت کی علامتیں، نمبر 7 احکام، اور نمبر 8 مناقب۔ تو مسند جب کہا تو الصحیح کے ساتھ جو غیر صحیح ہے اس سے امتیاز ہوا، اور مسند سے جو منقطع ہے اس سے اجتناب ہوا۔ بخاری شریف لکھنے کی وجہ اسحاق بن ابراہیم، جن کو اسحاق بن راہوے عام طور پر کہا جاتا ہے، راہوے جس طرح لفظ راہ ہوتا ہے جس کا معنی راستہ ہے وہی ہا ہے، اور جس طرح سیب وے لکھا جاتا ہے راہوے۔ اسحاق بن ابراہیم یعنی اسحاق بن راہوے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں کنّا عند اسحاق بن راہوے، ہم اسحاق بن راہوے کے پاس موجود تھے، تو آپ نے یہ تمنا ظاہر کی لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسحاق بن راہوے نے اپنے شاگردوں کو اور جو بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے اپنی اس حسرت کا اظہار کیا کہ کاش کہ تم ایک کتاب لکھو جو کہ صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو اور مختصر ہو۔ تو امام بخاری کہتے ہیں فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، تو یہ بات میرے دل میں پکی ہو گئی کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا جو میرے استاذ محترم جس کتاب کے لحاظ سے اتنا شوق رکھتے ہیں۔ فَأَخَذْتُ فِي جَمْعِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، تو اس طرح میں صحیح بخاری لکھنے کے کام کا میں نے آغاز کیا۔ تو ایک تو یہ یعنی اپنے استاذ محترم کی ایک تجویز تھی، ان کا ایک شوق تھا، اس سے ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے یہ ارادہ کیا۔ دوسرا ایک خواب ہے کہ جس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی کتاب لکھی۔ محمد بن سلیمان جو امام بخاری کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں سمعت البخاری یقول، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، وَكَأَنَّنِي وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور منظر یوں تھا کہ گویا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، وَبِيَدَيَّ مِرْوَحَةٌ، اور میرے ہاتھ کے اندر پنکھا ہے، ہاتھ سے جو پنکھا ہلایا جاتا ہے ہوا دینے کے لیے، اَزُبُّ بِهَا عَنْهُ، تو میں اس پنکھے کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہوں حشرات سے، یعنی لغوی معنی بنتا ہے یعنی مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں، چونکہ ویسے تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پر مکھی بیٹھتی ہی نہیں، تو یہ آگے جو مطلب تھا اصل وہی واضح کیا کہ میرے ہاتھ میں پنکھا تھا، جس طرح کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس کے دفاع کے لیے میں کھڑا ہوں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ، تو میں نے جو تعبیر بتانے والے لوگ ہیں ان میں سے بعض سے یہ پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور پر تو مکھی بیٹھتی نہیں، تو اس طرح پنکھے کے ساتھ کردار ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر تعبیر بتانے والوں نے بتایا انت تذب عنہ الکذب، کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دور کرو گے، یعنی جو لوگ مختلف صدیوں میں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جھوٹ لانا چاہیں گے تو آپ اس جھوٹ کو سرکار کے فرمان میں نہیں آنے دیں گے، اور جھوٹ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تحفظ کریں گے۔ تو یہ یعنی خواب کی تعبیر تھی، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یعنی جرح و تعدیل کے لحاظ سے حدیث پر پیرا دینا اور حدیث کی حفاظت کرنا، کہ کوئی بھی لفظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں نکلا اس کو سرکار کی حدیث میں داخل نہ کیا جائے، اور کوئی بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ تو یہ خواب جو تھا یہ بھی ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم کارنامے کا باعث بنا، اور آپ نے حدیث شریف لکھنے کا آغاز کیا، اور لاکھوں حدیثوں سے پھر اتنا زیادہ آپ نے محنت کے بعد یہ مجموعہ 16 سال کے اندر تیار کیا، الجامع الصحیح المسند من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو فتح الباری کا جو مقدمہ ہے ہدی الساری اس کے اندر صفحہ نمبر 7 پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اپنایا، یعنی صحیح بخاری کے لحاظ سے جو سٹینڈرڈ معیار رکھا، اس میں آپ نے یہ پابندی کی کہ صرف حدیث صحیح جو ہے وہ لکھی جائے اس مجموعہ کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فقہی فوائد جو ہیں ان کو بھی اس کتاب کا حصہ بنایا، اور فقہی فوائد ہی نہیں بلکہ لغت کے لحاظ سے اور دیگر کئی علوم کے نکات بھی آپ نے حدیث کے ساتھ ساتھ بعض جگہ بخاری شریف میں رقم کیے، اور حدیث شریف سے استدلالات بھی کیے، یعنی حدیث کا جو ایک متن ہے اس کے مثلاً اگر 15 معانی ہیں یا اس سے
15 موضوعات ثابت ہو سکتے ہیں تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 15 ابواب میں لکھا اور ہر باب کے اندر اس سے علیحدہ معنی ثابت کیا، اور وہ جو علیحدہ مطلب ہے اس کو اس باب کا ترجمۃ الباب بنایا، اور پھر اس میں آیات احکام بھی لکھیں، یعنی صرف حدیث ہی نہیں، وہ جو ترجمۃ الباب ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق ایک دعویٰ ہے جس کی وہ بعد میں دلیل پیش کرتے ہیں ترجمۃ الباب کے نیچے حدیث کی شکل میں، تو بعض جگہ آپ نے اس دعوے کی دلیل میں آیات کو بھی ذکر کیا۔ تو اس طرح بخاری شریف میں حدیث کے ساتھ ساتھ آیات کی تفسیر بھی ہے اور فقہی استدلالات بھی ہیں، لغت کی بعض باتیں بھی ہیں۔ اس بنیاد پر شیخ محی الدین کا یہ قول ہے، لیس مقصود البخاری الاقتصار علی الاحادیث فقط، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود صحیح بخاری میں صرف احادیث پر اکتفا کرنا نہیں تھا، کہ صرف احادیث ہی لکھیں اور حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، یہ امام بخاری کا مقصود نہیں تھا، جس طرح کہ امام مسلم کا یہی مقصود تھا کہ صرف حدیث ہی لکھی جائے اور حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھی جائے، ان کا تو یہ مقصود تھا، لیکن امام بخاری کا مقصود صرف احادیث پر اختصار کرنا یعنی رکنا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد حدیث کے ساتھ ساتھ حدیث سے استنباط کرنا بھی تھا اور استدلال کرنا بھی تھا۔ اس بنیاد پر آپ نے تراجم جو عنوانات ہیں ابواب کے، ان پر خصوصی توجہ دی اور استدلالات کا ذخیرہ بھی تیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ابواب صحیح بخاری شریف میں ایسے ہیں کہ جہاں پر اسناد حدیث موجود ہی نہیں، اور وہاں امام بخاری نے صرف اتنا لکھا ہے وفیہ فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی روا فیہ فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف بطور دلیل اشارہ کر دیا ہے اسناد کے بغیر۔ اور امام بخاری جو ہیں وہ کبھی متن اسناد کے بغیر ذکر کرتے ہیں، یعنی جو پیچھے تھا فیہ فلان عن النبی، وہاں تو متن بھی نہیں ہے، اور کبھی متن جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں مگر سند ذکر نہیں کرتے، اور کبھی متن ذکر کرتے ہیں مگر معلقاً ذکر کرتے ہیں، یعنی جس میں سند کا جو شروع والا حصہ ہے وہ حذف کر دیتے ہیں، صرف صحابی جو راوی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، یا صحابی سے جو تابعی صحابی کا قول روایت کرنے والے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلہ پر جو آپ نے عنوان بنایا ہوا ہے اس پر صرف دلیل دینا مقصد ہے، باقی حدیث کا اس بات کہ اس کی سند کیسی ہے یہ پہلے ہی طے شدہ ہے امام بخاری کے نزدیک، کہ یہ معروف حدیث ہے، معلوم ہے، معین ہے، اس کے لیے یعنی سند کو ذکر کرنا یہاں ضروری نہیں، صرف یہ ضروری ہے کہ اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا۔ تو اس بنیاد پر متن جو ہیں وہ کبھی سند کے بغیر ذکر کر دیتے ہیں اور کبھی معلق جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔
اور پھر کچھ ابواب وہ ہیں کہ جن میں ایک ہی باب میں بہت سی احادیث ذکر کر دیتے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب بنا کہ اس دعوے کی صرف ایک دلیل ذکر نہیں کی، بہت سی دلیلیں اکٹھی ذکر کر دی ہیں۔ اور بعض ابواب وہ ہیں جہاں پر صرف ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے اندر آیت ذکر کر دیتے ہیں، اور کچھ ابواب ایسے بھی ہیں کہ جہاں صرف باب ہی ذکر کرتے ہیں، آگے کچھ بھی ذکر نہیں کرتے، یعنی باب کے نیچے نہ حدیث نہ آیت کچھ بھی ذکر نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے کہ باب ذکر کر دیں، یعنی ترجمۃ الباب ذکر کرتے ہیں، نیچے کچھ بھی ذکر نہیں کرتے، تو اس کے لحاظ سے بھی کچھ محدثین کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جو میری شرط پر ہو، اس واسطے میں نے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا۔ یعنی ترجمۃ الباب کے مطابق جو ترجمۃ الباب کو ثابت کرے، مجھے میری شرط کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی۔ اور ایسے ہی یعنی کہیں لفظ باب تو ہے لیکن ترجمۃ الباب نہیں، اور آگے حدیث کا ذکر ہے۔ یعنی ویسے پورا طریقہ تو ہے نا کہ باب کیف کان بدء الوحی، یعنی باب کا لفظ اور اس کے بعد ترجمۃ الباب اور پھر آگے حدیث شریف، تو کہیں جو ہے وہ صرف لفظ باب لکھتے ہیں، ترجمۃ الباب نہیں لکھتے اور آگے حدیث لکھ دیتے ہیں۔ ابو اسحاق ابراہیم بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے بخاری شریف لکھی اس اصل نسخے سے جو کہ امام بخاری کے سینئر شاگرد محمد بن یوسف فربری کے پاس موجود تھا، تو اس میں نے دیکھا کہ بعض جگہ اس اصل نسخے کے اندر خالی رکھی گئی تھی، یعنی کچھ ایسے ترجمۃ الباب تھے کہ جن کے بعد کوئی حدیث نہیں لکھی گئی تھی، یعنی امام بخاری کو تلاش تھی آخر تک کہ کوئی میری شرط پہ مل جائے لیکن نہیں ملی، تو پھر وہ جگہ ویسے ہی خالی رہ گئی۔ اور کہتے ہیں ایسے ہی میں نے کچھ احادیث دیکھیں کہ جو احادیث تھیں لیکن ترجمۃ الباب نہیں تھا، تو اس طرح ہم نے وہ حدیثیں ماقبل کے ساتھ ملا دیں۔ اب آگے وہ ہم ترجمۃ الباب کی مستقل بحث کریں گے کہ کتنی اقسام ہیں بخاری شریف کے ترجمۃ الباب کی۔ تو یہاں سے امام بخاری کا جو طریقہ ہے بخاری شریف میں اور امام مسلم کا جو طریقہ ہے مسلم شریف میں، ان کا فرق بھی بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے لحاظ سے جو مختلف ائمہ کی آراء ہیں اس فرق کو بیان کرنے سے پہلے ابن صلاح جو کہ اصول حدیث میں ان کی مشہور کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، انہوں نے محمد بن یوسف شافعی سے یہ قول ذکر کیا ہے، اول من صنف فی الصحیح البخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل۔ یہاں لفظ بخاری جو ہے وہ صحیح کی صفت نہیں ہے بلکہ صنف کا فاعل ہے، اول من صنف فی الصحیح، یعنی صحیح حدیث کے موضوع پر سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی وہ امام بخاری ہیں۔
اول من صنف فی الصحیح البخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل وتلاہ ابو الحسین بن مسلم بن الحجاج القشیری، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر امام مسلم ہیں جنہوں نے حدیث صحیح کے موضوع پر کتاب لکھی، حدیث صحیح جس میں اکٹھی کی۔ اور امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے امام بخاری سے استفادہ کیا ہے، لیکن بہت سے شیوخ کے لحاظ سے استاذ بھائی بھی ہیں، یعنی جو استاذ ہیں امام بخاری کے وہی امام مسلم کے بھی استاذ ہیں، یعنی اگرچہ جدا جدا ان سے پڑھا مگر ایک ہی استاذ کے شاگرد بھی ہیں، اور آپس میں بھی استاذ شاگرد ہیں کہ امام بخاری استاذ ہیں اور امام مسلم جو ہیں وہ شاگرد ہیں۔ وَكِتَابَاهُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، تو ان دونوں کی کتابیں یعنی امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں کی کتابیں قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں۔ کتابا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کتاباہما اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے، یہاں فتح الباری میں امام شافعی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، یعنی جو جواز ہے غیر صحابہ کے لحاظ سے مگر اصطلاح صحابہ کے لیے ہے، اس نسخے میں انہوں نے عن الشافعی رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما اعلم فی الارض کتابا فی العلم، ما اعلم فی الارض کتابا فی العلم اکثر ثوابا من کتاب مالک، کہ روئے زمین پر میرے علم میں امام مالک کی کتاب موطا امام مالک سے بڑھ کر کوئی اور کتاب صحیح نہیں ہے۔ ما اعلم فی الارض کتابا فی العلم، کہ علم میں لکھی گئی کوئی کتاب اکثر ثوابا، یہ صاد کے ساتھ یعنی درستگی کے لحاظ سے جو اکثر ہو، کس کے مقابلے میں؟ من کتاب مالکن، امام مالک کی کتاب میں۔ تو موطا امام مالک جو اس کو کتاب مالک بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہوا کہ پھر کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ موطا امام مالک ہے۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی برحق ہے، اور یہ بات بھی برحق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتابیں بخاری و مسلم ہیں۔ امام شافعی کی بات برحق ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تھا تو اس وقت موطا ہی لکھی گئی تھی اور کوئی کتاب یعنی بخاری مسلم تھی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو تھیں ان کے لحاظ سے ان کا قول تھا۔ تو بخاری مسلم جب ابھی نہیں لکھی گئی تھیں تو اس وقت تو کتاب اللہ کے بعد پہلا نمبر موطا امام مالک کا ہی تھا، لیکن جس وقت بخاری مسلم لکھی گئیں تو پھر سند کی جو کڑی شرائط ہیں اس کی بنیاد پر بخاری مسلم کا جو سٹیٹس ہے یہ موطا سے زیادہ قرار پایا۔ تو امام شافعی نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ اس وقت تھی موطا، اور جو یہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین بخاری مسلم ہیں یہ اپنی جگہ صحیح ہے، چونکہ جب یہ لکھی گئیں تو پھر انہی کا درجہ ہے کتاب اللہ کے بعد۔ اب بخاری اور مسلم ان دونوں کے لحاظ سے پھر آگے اختلاف ہے بعض لوگوں کا۔ حاکم، اچھا جی، ابو علی حافظ نیشاپوری وہ کہتے ہیں کہ ما تحت ادیم السماء، ادیم حمزہ اور دال کے ساتھ، ما تحت ادیم السماء
کتاب اصح من کتاب مسلم ابن الحجاج، کہ آسمان کی چھت کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کے بعد آسمان کی چھت کے نیچے صحیح مسلم سے اصح اور کوئی کتاب نہیں ہے. ایسے ہی مراکش کے بہت سے اور امام گزرے ہیں کہ جنہوں نے مسلم کو بخاری پر ترجیح دی ہے. تو اس کا جواب ابن حجر عسقلانی نے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری کے اندر دیا ہے کہ اگر تو مسلم شریف کو جنہوں نے ترجیح دی ہے ان کا یہ مطلب ہے کہ وہ کتاب سب سے مقدم ہوگی جس میں سوائے حدیث صحیح کے اور کچھ بھی نہ ہو، خطبے کے بعد صرف حدیث ہی حدیث ذکر ہو. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ مسلم شریف میں خطبے کے بعد حدیث ہی حدیث ذکر ہے، اور ائمہ کے اقوال یا استدلال فقہی مذاہب اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، محض خالص حدیث ہے. تو یہ وجہ ٹھیک ہے اس جہت میں، یعنی مسلم جو ہے وہ بخاری پر مقدم ہے. یعنی اس میں تعلیقات بھی نہیں، جس طرح کہ بخاری شریف میں سند کے بغیر جو ہے کچھ حدیثیں ذکر کی گئی ہیں صرف دلیل کے طور پر. لیکن اس سے ہٹ کر مطلقاً صحت کے لحاظ سے اور دیگر فوائد کے لحاظ سے وہ طے شدہ بات ہے کہ بخاری شریف مسلم شریف پر فوقیت رکھتی ہے. یعنی اگر صحت حدیث کے معیار کے لحاظ سے اگر کوئی تقابل کرتا ہے اور اس تقابل میں کہتا ہے کہ مسلم بخاری سے افضل ہے تو یہ مردود ہے. اس جہت میں کہہ سکتا ہے کہ وہاں خطبے کے بعد حدیث ہی حدیث ذکر ہے، حدیث کے علاوہ کوئی چیز ذکر نہیں ہے. اگرچہ امام بخاری نے جو حدیث کے علاوہ ذکر کیا کہ وہ بھی مفید چیزیں ہیں کہ استدلال ذکر کیا یا اور باتیں ذکر کیں، یعنی وہ غیر مفید نہیں ہیں. لیکن پھر بھی ایک بات تو ہے کہ یعنی وہاں مسلم میں حدیث ہی حدیث ہے، سوائے حدیث کے خطبے کے بعد کچھ نہیں، جبکہ بخاری کے اندر اور چیزیں بھی ہیں حدیث کے سوا بھی. لیکن جب صحت کے لحاظ سے مقابلہ کیا جائے گا تو پھر ترجیح نہیں دی جا سکتی مسلم کو بخاری پر، پھر بخاری ہی کی ترجیح ہے صحیح مسلم پر. اب بعض لوگ جو ہیں وہ پھر یعنی موطا امام مالک کے سپورٹر ہیں، یعنی ان کی رائے کے مطابق موطا امام مالک جو ہے یہ بخاری شریف پر ترجیح رکھتا ہے. یعنی تاریخ کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے تو مقدم ہے ہی، یعنی ویسے وہ اس کو مستند ہونے کے لحاظ سے بھی بعض لوگ موطا امام مالک کو بخاری شریف پر مقدم سمجھتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بخاری میں حدیثیں موطا امام مالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، لیکن احادیث کا زیادہ ہونا اس سے افضلیت صحت لازم نہیں آتی. تو یا تو ان دونوں کو برابر مانو، اور یہ یعنی درست نہیں ہے کہ بخاری کو موطا پر صحت میں ترجیح دی جائے. یہ بعض لوگوں کا موقف ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح یعنی بخاری میں احادیث زیادہ ہیں یا دیگر فوائد ہیں، ایسی صحت کے لحاظ سے بھی بخاری موطا پر مقدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے یعنی امام مالک نے وہ شرائط سند کی نہیں لگائیں جو شرائط امام بخاری نے لگائی ہیں. تو امام بخاری کی شرائط کڑی ہونے کی وجہ سے
پھر اس کتاب کا سٹینڈرڈ بڑھ گیا، چونکہ امام مالک جو ہیں انہوں نے کچھ شرطیں نرم رکھی تھیں، تو اس بنیاد پر وہاں اتنی حتمی چیزیں قطعی نہیں ہیں جتنی کہ مستند صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں مثال کے طور پر انقطاع فی الاسناد، اسناد کے اندر انقطاع آ جائے، امام مالک اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ انقطاع فی الاسناد کو امام مالک رحمہ اللہ تعالی عیب نہیں سمجھتے، جبکہ انقطاع فی الاسناد امام بخاری کے نزدیک عیب ہے کہ اگر سند میں انقطاع ہے تو پھر امام بخاری وہ حدیث نہیں لکھیں گے۔ تو اس بنیاد پر امام مالک کے نزدیک جب انقطاع فی الاسناد عیب نہیں تھا، تو امام مالک جو ہیں انہوں نے اصل کتاب میں، اصل جو موضوع کتاب ہے موطا امام مالک کا، اس میں مرسل حدیثیں بھی لکھ دیں، اس میں منقطع حدیثیں بھی لکھ دیں، اور اس میں بلاغیات بھی لکھ دیں، بلاغات، جس میں لکھا بالغانی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، کس سے پہنچی ہے، کس کس کے ذریعے پہنچی ہے، وہ آگے ذکر ہی نہیں۔ تو اس بنیاد پر مراسیل، منقطعات اور بلاغات، یہ موطا امام مالک کی اصل صلب کے اندر یہ چیزیں داخل ہیں، جبکہ بخاری کی جو اصل احادیث ہیں ان میں کوئی بھی مرسل منقطع بلاغات میں سے نہیں ہے۔ وہ جو امام بخاری تعلیقات لکھتے ہیں وہ ضمناً جو اصل صلب حدیث کے اندر احادیث ہیں، کتاب کا جو اصل ریڑھ کی ہڈی اصل مادہ ہے، تو اس کے اندر کوئی مرسل بھی یا کوئی منقطع بھی امام بخاری نے قبول نہیں کی۔ تو آپ کی شرائط کڑی ہیں، اس بنیاد پر آپ کی کتاب موطا امام مالک پر مقدم ہے۔ جس طرح پہلے گزر گیا کہ امام شافعی کا یہ قول جو ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے ہے جب اب بخاری تھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو اسے ہی سر فہرست سمجھا جا رہا تھا، تو جب بخاری لکھی گئی تو اب تو بحث ہے اس کہ بخاری کے ہوتے ہوئے پھر جو ہے وہ کیا حیثیت ہے۔ جس طرح کہ لطیفہ بھی ہے نا کہ اب اگر کوئی پوچھے کہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کہاں دفن ہے، تو یہی جواب ہے پاکستان میں ہے، لاہور میں ہے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ جب تاریخ یہی تھی کہ شاعر مشرق ہندوستان میں دفن ہوئے، کیونکہ اس وقت پاکستان تھا ہی نہیں، تو اس وقت یہی کہا جانا تھا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو اب جو ہے وہ اس کو ہندوستان نہیں کہا جائے گا، کہ وہ ہمارا بغداد شریف میں ایک بار یعنی جھگڑا ہو گیا، جو انڈیا کے طالب علم تھے ہمارے ساتھ اسی موضوع پر، وہ اقبال تو ہمارا ہے، وہ انڈیا میں دفن ہوا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت تو تھا ہی، پاکستان تھا ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی نام بولا جائے گا جو اس وقت تھا۔ مگر جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو اب آنے کے بعد یعنی یہ علاقہ جو ہے اس پر ہندوستان کا اطلاق نہیں کیا جائے گا بلکہ پاکستان کا اطلاق ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم انا نعوذ بک من زوال نعمتک تحول فجاءت نقمتک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔